ایک صلوات بیچیے. چرچا ہے جہاں میں تیری، تسلیم و رضا کا. چرچا ہے جہاں میں تیری، تسلیم و رضا کا. زیبا ہے لقب تجھ کو امام شہداء کا. زیبا ہے لقب تجھ کو امام شہداء کا. چرچا ہے جہاں میں، ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر. ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر. رخ پھیر دیا جس نے زمانے کی ہوا کا. رخ پھیر دیا جس نے زمانے کی ہوا کا. زیبا ہے لقب تجھ کو نذرانہ جاں پیش کیا دین کی خاطر. نذرانہ جاں پیش کیا جان کی خاطر. نذرانہ جاں پیش کیا دین کی خاطر. تو باب نے کھول گیا صدق و صفا کا. تو باب نے کھول گیا صدق و صفا کا. چرچا ہے جہاں میں، حق گوئیوں ثابت قدمی تیری مثالی. حق گوئیوں ثابت قدمی تیری مثالی. خون تیری رگوں میں تھا رواں شیر خدا کا. خون تیری رگوں میں تھا شیر خدا کا. چرچا ہے جہاں میں، ہر عہد میں خوشبو ہے تیری موج نفس کی. ہر عہد میں خوشبو ہے تیری موج نفس کی. ہر عصر میں جلوہ ہے تیرے رنگ قبا کا. ہر عصر میں جلوہ ہے
تیرے رنگ کعبہ کا چرچا ہے جہاں میں، دنیا میں جدا ہے تیرا انداز شہادت، دنیا میں جدا ہے تیرا انداز شہادت، جان دینا تھا گوشے صدا ہے لے وفا کا، جان دینا تھا گوشے صدا ہے لے وفا کا، چرچا ہے جہاں میں، جس شام کئی چاند تھے کربل کی زمین پر، جس شام کئی چاند تھے کربل کی زمین پر، اترا ہوا کیوں چہرہ تھا کوفے کی فضا کا، اترا ہوا کیوں چہرہ تھا کوفے کی فضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو، کیا بات تیرے فر کے شفق رنگ کی مولا، کیا بات تیرے فر کے شفق رنگ کی مولا، کیا کہنا ہے تیرے لبے قرآن سرا کا، کیا کہنا ہے تیرے لب قرآن سرا کا، چرچا ہے جہاں میں، نذرانہ جاں پیش کیا دین کی خاطر، نذرانہ جاں پیش کیا دین کی خاطر، تو باب نے کھول گیا صدق و صفا کا، تو باب نے کھول گیا صدق و صفا کا، چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام شہداء کا، چرچا ہے جہاں میں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو
شہ کے ماتمدار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں۔ غم شبیر میں جینا ہمارا حق ہے، جیتے ہیں۔ غم شبیر میں جینا ہمارا حق ہے، جیتے ہیں۔ ہمارے غیر ہیں جینے سے جو بیزار بیٹھے ہیں۔ نفاق و شرک ڈرتے ہیں دل مومن تکانے سے، نفاق و شرک ڈرتے ہیں دل مومن تکانے سے۔ یہ ایمان ہے کہ دل میں حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو، امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو۔ ہمیں دو عزم ہم کھینچے ہوئے تلوار بیٹھے ہیں۔ ہماری بزم غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا، ہماری بزم غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا۔ یہاں آ کر جنا کے سید و سردار بیٹھے ہیں۔ ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری۔ میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ قیامت ہے جواں بیٹے کی میت اٹھ نہیں سکتی، قیامت ہے جواں بیٹے کی میت اٹھ نہیں سکتی۔ کمر تھامے سرہانے سید ابرار بیٹھے ہیں۔ نہیں عباس سا بھائی لحد خود ہی بنائیں گے، نہیں عباس سا بھائی لحد خود ہی بنائیں گے۔ لیے اصغر کی میت شاہدیں لاچار بیٹھے ہیں۔ بیاں دروں کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل، بیاں دروں کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل۔ خدا جانے کہ اس آفت میں کتنی بار بیٹھے ہیں۔ سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی، سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی، میری بچی نہ رو ظالم پس دیوار بیٹھے ہیں۔ بیاں کر حاجتیں جوہر سفارش تیری کر دیں گے، بیاں کر حاجتیں جوہر سفارش تیری کر دیں گے۔ حضور شاہ عباس علمبردار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو
شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں. درود پڑھ دیجیے. صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر اور محمد وال محمد صلوات. ایک اور بواز بلند صلوات بھی. ایک حسین نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا. ایک حسین نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا. دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا. دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا. ایک حسین نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا. دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا. تو سن رہے ہیں وہ ابھی، سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا. سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا. باپ کے پیروں پہ آ کے اصغر نے حملہ کر دیا. باپ کے پیروں پہ آ کے رن میں حملہ کر دیا. اے رباب غمزدہ تیرے گردن پر کو سلام، جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا. جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا. اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں. حرملہ کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا. حرملہ کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا. تو سال بھر گھر کو اجالو نے کیا کر سلام. سال
سال بھر گھر کو اجالو نے کیا کہ سلام، صرف ایک شام غریبا میں اندھیرا کر دیا، صرف ایک شام غریبا میں اندھیرا کر دیا۔ ماں یہ بولی جب غلام تھاما تھا پہلی مرتبہ، فخر سے اے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا، فخر سے اے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا۔ ایک تو سجدے کا نشان، اوپر سے ماتم کا نشان، ایک تو سجدے کا نشان، اوپر سے ماتم کا نشان، تو نے اے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا، تو نے اے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا۔ تو تم نے اے آنو محمد کربلا کے دشت میں، تم نے اے آنو محمد کربلا کے دشت میں، جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا، جعفر تیار کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ چند نمبر سے کے سماعت فرمائیں۔ امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، سینے سے دل و جاں کو جدا کرتی ہے زینب، چھٹتے ہیں پسر شکرے خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، گھوڑے پہ جو دونوں پرارمان چڑھے گئے، گھوڑے پہ جو دونوں پرارمان چڑھے گئے،
کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، شہ کہتے تھے ہمشیر یہ کیا کرتی ہو دیکھو، اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو، وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بولو، بس آج ہی کے دن کے لیے پالا تھا ان کو، بس آج ہی کے دن کے لیے پالا تھا ان کو، تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی، تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، یہ اکبر و اصغر کے عوض مرنے کو جاتے ہے، رسم کے صدقے کو نہیں ہاتھ لگاتے، ہاں واری گئی بن کے وہ دولہا اگر آتے، تم شوق سے بیٹوں کو میرے خیمے میں لاتے، تم مر جائے تو مقتل میں ہی چھوڑ آئیو بھائی، لاشوں کو بھرے گھر میں نہ تم لائیو بھائی، بیٹوں کے لیے اشک بہاؤں تو قسم لو، چادر بھی جو لاشیں پہ اڑاؤں تو قسم لو، مردوں کو گلے سے میں لگاؤں تو قسم لو، گر جان بھی احسان کا لاؤں تو قسم لو، تو سب رنج و قلق صبر کے میزان میں تلیں گے، سب رنج و قلق صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشیں پہ کھلیں گے، امت پہ بستر اپنے فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الموید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ سورہ روم کی 23ویں آیہ کریمہ، جس میں پروردگار عالم تمام اپنی ذی شعور مخلوق کو مخاطب فرما کے فرما رہا ہے کہ دیکھو، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو اور اس کے بعد فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہو۔ اس چیز میں گوش شنوا رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ سونا انسان کی فطرت میں ہے۔ سونا انسان کی خستگی اور تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے اس طریقے سے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دیکھو، ہم نے سونے کو، نیند کو اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ تم ہلکے ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، سبک ہو جاؤ۔ سباتا، یہ کلمہ جو ہے عربی لغت کے اعتبار سے سبات کے معنی ہے ہلکا کر دینا، خستگی کو دور کر دینا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رات کو بنایا ہے پردہ پوش اور دن کو بنایا ہے تمہارے معاش کے لیے، تمہاری کمائی کے لیے۔ انسان چاہے جتنا بڑا بہادر ہو، وہ بے خوابی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سونا انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کم بھی ہوں تب بھی زیادہ ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اگر کم بھی ہیں تب بھی اس کو زیادہ سمجھو. ایک دشمن چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو اسے ہلکے میں مت لو، کم مت سمجھو. ایک ہے تمہارا سونا بہت ضروری ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، آدھا گھنٹے کا سونا ہو. تو سونا اتنی اہم چیز ہے، اور طبی اعتبار سے 6 سے لے کر 8 گھنٹہ سونا یہ انسان کے لیے ایک مفید امر ہے. چونکہ مکمل طریقے سے خستگی اس وقت دور ہوگی جب آپ مکمل طریقے سے سو جائیں، اور طبی اعتبار سے مکمل طریقے سے سونا 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ، کم از کم 6، زیادہ سے زیادہ 8. زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے. زیادہ سونا، بعض لوگ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ ریکارڈ ہے سونے کا، سوتے نہیں ہیں بلکہ ایک قسم سے باقاعدہ مر جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ سونا بھی ان سے پناہ مانگتا ہے. تو یہ سونا کیا ہے؟ تو اطباء کہتے ہیں زیادہ سونا یہ افسردگی اور عفونت کی علامت ہے. جائیے آپ اپنا چیک اپ کرائیے، آپ بیمار تو نہیں ہیں، یا گھریلو ٹینشن کی وجہ سے یا باہری ٹینشن کی وجہ سے آپ کو افسردگی کے ہیولے نے پکڑ لیا ہے. تو زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے، کم سونا بھی نقصان دہ ہے. علماء علم خواب کہتے ہیں اگر انسان کا سونا متعادل ہے، درمیانی ہے، تو عالم خواب میں جو کچھ وہ دیکھے گا وہ سچ ہوگا. اگر سونا متعادل ہے تو خواب بھی انسان کے سچے ہوں گے. لہذا سب سے پہلے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ کس طریقے سے ہم سچا خواب دیکھیں. بھائی خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے فطرت میں، لیکن سچا خواب کیسے دیکھیں؟ چونکہ خواب کبھی جھوٹا ہوتا ہے، کبھی سچا ہوتا ہے. اور علماء علم خواب کہتے ہیں کہ مومن کا خواب منافق سے صحیح تر ہوتا ہے، مسلمان کا خواب کافر سے صحیح تر ہوتا ہے، بڑے کا خواب بچے سے صحیح تر ہوتا ہے، علماء کا خواب پبلک سے صحیح تر ہوتا ہے. تو سب ملا کے صحیح تر خواب اور سچا خواب ہم کس طریقے سے دیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچا خواب دیکھیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی سونے کے اصولوں پہ عمل کریں، کہ اسلام نے کس طریقے سے چاہا ہے کہ ایک مسلمان سوئے تاکہ اس کا خواب سچا رہے. تو یہ بعض چیزیں ہیں جو علماء علم اخلاق اور علماء علم خواب نے بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے ہم سچا خواب دیکھیں. ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بیان کروں، چونکہ خواب کیا ہے، میں نے عرض کیا میسج ہے. خواب ہمارے لیے اس بات کا میسج ہوتا ہے کہ کون سی نعمت ہم کو ملنے والی ہے یا کس مصیبت میں ہم گرفتار ہونے والے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر ایک ہی دن میں ظاہر ہو جائے. کبھی خواب اور تعبیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، کل میں نے مثال دی. اور کبھی خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان 50 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، تب تعبیر محقق ہوتی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ابا جان خواب دیکھتے ہیں، بیٹا اپنے زمانے میں اس کی تعبیر پاتا ہے. تو علم خواب بہت وسیع علم ہے، اسلامی علم ہے، قرآنی علم ہے، روائی علم ہے، اور یہ خدا داد علم ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں مفصل طریقے سے بیان کروں گا کہ علم خواب حاصل کیسے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد.
تو عزیزوں اگر ہم سونے کے اصولوں پہ عمل کریں تو ہمارے خواب سچے ہوتے ہیں، چونکہ ہر چیز کی ایک اصلیت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے قانون ہوتا ہے، ہر چیز کا اصول ہوتا ہے۔ جیسے کھانا ہے، کھانا کھانے کے اصول ہیں اسلامی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیہاتوں میں؟ بفر سسٹم، یہ سسٹم چلا ہے، چلو چلاتے رہیے آپ، لیکن اسلامی ایک طریقہ ہے کھانے کا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ چلتے پھرتے ہوئے کھاتے ہیں، کچھ لوگ ٹیک لگا کے کھاتے ہیں متکبرانہ انداز میں، لیکن کچھ لوگ اسلامی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے غلاموں کی طریقے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، غلاموں کی طریقے سے۔ اسی طریقے سے سوتا تو ہر آدمی ہے، لیکن سب کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب سچے ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے سونے کے اصولوں کی رعایت کریں۔ اصل اول یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے آمادہ ہوں تو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کو درس دیا کہ جب سو تو با وضو سو، با طہارت سو۔ یہ پہلی اصل ہے، با طہارت۔ خواب سچے آئیں گے، کہا صرف خواب ہی سچے نہیں آئیں گے، بلکہ حضور پاک فرماتے ہیں من نام علی الوضو ومات فی لیلہ مات شہیدا۔ جو انسان باوضو سوئے اور اس رات مر جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من فعل ذالک، جس نے اس امر کو انجام دیا اور باطہارت سویا، لم یزل فی الصلاۃ و ذکر اللہ، وہ سونے کے عالم میں بھی نماز کے عالم میں ہوگا اور ذکر خدا کی حالت میں ہوگا۔ اس کی جو سانسیں نکل رہی ہیں وہ عبادت میں شمار ہوں گی۔ ذہن میں بات رکھیے، جب بھی سوئیے با وضو سوئیے۔ پرافٹ خواب تو سچا ہوگا ہی، اس کے علاوہ ہمارا سونا اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا، نماز میں شمار ہوگا، ذکر الہی میں شمار ہوگا۔ یہ ہے پہلی اصل سونے کی کہ ہم با وضو سوئیں۔ دوسری چیز جس کی رعایت ہم کو سوتے وقت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوتے وقت اپنے تمام کاموں کا محاسبہ کریں۔ کیا ہم نے فعل آج انجام دیا ہے؟ کہیں کوئی واجب تو نہیں چھوٹا؟ کہیں کسی حرام کے ہم مرتکب تو نہیں ہوئے؟ کہیں کسی کی دل آزاری تو ہم نے نہیں کی؟ کہیں کسی کا ناجائز مال تو ہم نے نہیں لے لیا؟ ہم نے کیا کھایا ہے آج کے دن میں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم سونے کے لیے تیار ہو تو فنظر، تو نگاہ کرو، ما سلکتا فی بطنک، اپنے پیٹ کے صندوقچے میں تم نے کیا ڈالا ہے؟ حلال ڈالا ہے یا حرام ڈالا ہے؟ اسی کو قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف دیکھے۔ بھیا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ آسمان کی طرف، کھانے کی طرف ہی تو دیکھتے ہیں۔ نہیں، قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کیا کھا رہے ہو، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز، کہیں غصبی مال تو نہیں ہے، کہیں چوری کا مال تو نہیں ہے، کہیں ایسا مال تو نہیں ہے کہ حقوق اللہ اس سے متعلق ہو، کہیں ایسا مال تو نہیں ہے کہ حقوق العباد اس سے متعلق ہو۔ لہذا چھٹے امام فرما رہے ہیں سوتے وقت دیکھو کہ تم نے کیا کھایا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں پھر محاسبہ کرو
اس بات کا کہ تم نے کسی کو اذیت تو نہیں دی ہے، تم نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے، تمہاری ذات سے کوئی ناراض تو نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے سوتے وقت ہم نگاہ کریں کہ ہم نے کیا کھایا۔ تو پہلی اصل باوضو سو، دوسری اصل کیا ہے کہ کیا کھا کر سوئے ہو، تیسری اصل کس طریقے سے ہم سوئیں، سیدھے سوئیں، دائیں طرف سوئیں، بائیں طرف سوئیں، منہ کے بل سوئیں۔ اس کے لیے حدیث ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو سونا 4 طریقے سے ہوتا ہے۔ انبیاء سیدھے سوتے ہیں رو بقبلہ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا، متوقعۃً لوحی اللہ، وہ حالت نوم میں بھی وحی خدا کے منتظر رہتے ہیں۔ اور مومن دائیں کروٹ سوتا ہے، اور بادشاہ، شہزادگان، بلکہ تمام دنیا دار افراد یہ بائیں کروٹ سوتے ہیں۔ اور شیطان اور اخوان شیطان اسی طریقے سے ہر بیمار آدمی منہ کے بل سوتا ہے۔ واضح ہوگی بات کہ 4 طریقہ ہے سونے کا، 2 طریقے ممدوح ہیں جن کی مدح کی گئی ہے، 2 طریقے مذموم ہیں۔ سیدھا سونا ممدوح ہے، انبیاء کا سونا ہے۔ دائیں کروٹ سونا یہ مومنین کا سونا ہے، ممدوح ہے۔ لیکن بائیں کروٹ سونا اور منہ کے بل سونا یہ دنیا دار اور شیطان صفت افراد کی علامت اور نشانی ہے۔ تو یہ ہے 3 طریقہ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لو۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات ہے، علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ جب سو اور چاہتے ہو کہ فرشتے ہمارے قریب آئیں اور ہم کو میسج دیں اس دنیا کا خواب کے سلسلے میں، اور جو نعمتیں ہم کو ملیں گی، تو ضروری ہے کہ رات میں، بہت توجہ، رات میں کچی پیاز اور لہسن مت کھاؤ، چونکہ اس کی بو سے فرشتہ رحمت تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حرام نہیں ہے لیکن دھوکہ نہ ہو جائے، کچھ چیزیں ہیں فقہی، کچھ چیزیں ہیں اخلاقی۔ بس ہم سلاد بناتے ہیں، سلاد میں رات میں کوشش کریں پیاز کا استعمال نہ کریں، کچی پیاز یا کچے لہسن کا استعمال نہ کریں۔ ہم نے بعض علماء کو دیکھا کہ رات میں وہ کچی پیاز سلاد میں نہیں کھاتے، کچا لہسن نہیں کھاتے۔ حرام نہیں ہے لیکن وہ چونکہ منتظر ہیں کہ خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی بشارت آئے، اور اگر ہم نے اس کام کو انجام دیا، کچی پیاز کھائی، کچا لہسن کھایا، چونکہ یہ بنی اسرائیل کا خصوصی کھانا ہے، تو فرشتہ رحمت میرے قریب نہیں آئے گا۔ بات واضح ہو گئی۔ سونے کے اصول کیا ہیں کہ انسان باوضو سوئے، سوتے وقت یہ محاسبہ کرے کہ میں نے کیا کھایا ہے، جائز کھایا ہے یا حلال کھایا ہے۔ جب سوئے تو یا سیدھا سوئے یا دائیں کروٹ سوئے۔ سوتے وقت سورہ ناس اور فلق کو فراموش نہ کرے۔ علماء علم خواب یہ کہتے ہیں اگر کسی انسان نے ان اصولوں پہ عمل کیا تو اس کا خواب ہمیشہ سچا ہوگا، رحمانی ہوگا، جھوٹا اور شیطانی خواب وہ نہیں دیکھے گا۔ تو عزیزو بات واضح ہو گئی، اگر انسان صرف باطہارت سوتا رہ جائے تو اسے ذکر کا ثواب ملتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اسے نماز کا ثواب ملتا ہے، جبکہ یہ پیدا طاہر نہیں ہوا، نہ اس کی ابتدا طہارت ہے،
نہ اس کی انتہا طہارت ہے۔ صرف سوتے وقت اگر یہ باطہارت ہو جائے تو یہ حالت نماز میں رہتا ہے، یہ حالت ذکر خدا میں رہتا ہے۔ سوچو اس علی کے بارے میں جس کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ لیٹ کے مرضی پروردگار خرید لے تو مسلمانوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو عزیزو، سونا اگر خدا کے لیے ہے، اسلامی اصولوں کے لحاظ سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کے ساتھ جاگ کر اس کو کچھ نہ ملے، اور ہو سکتا ہے پوری رات بستر پیغمبر پہ کوئی لیٹ کے مرضی پروردگار کو خرید لے۔ علی نے شب ہجرت بستر پیغمبر پہ حالت بیداری میں نہیں بلکہ حالت خواب میں، سونے کی حالت میں آپ نے مرضی پروردگار خرید لی۔ قرآن نے اس طریقے سے مدح کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے، جان دے دیتے ہیں، مرضی پروردگار لے لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں شب ہجرت علی نے بستر پیغمبر پہ سو کر اپنی جان کو بیچا ہے، اپنی جان کو خطرے میں خدا کے لیے ڈالا ہے، تو خدا نے اپنی مرضی علی کے حوالے کر دی ہے۔ بات طے ہو گئی، علی ہیں مرضی پروردگار کے مالک۔ لہٰذا ہے مسلمانوں، کسی کو اب رضی اللہ کہنا تو پہلے دیکھ لینا کہ علی اس سے راضی تھے یا ناراض تھے۔ علی کا سونا کوئی معمولی سونا نہیں تھا، چونکہ علی نے اپنے کو خطرے میں ڈالا تھا۔ آج زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب سوتے ہیں تو اس طریقے سے سوتے ہیں، لگتا ہے، مثال بھی ہے کہ یہ گھوڑا بیچ کے سو رہے ہیں، غافل اغفل الغافلین۔ لیکن علی سوئے کیسے سوئے؟ چونکہ ہر رات ذکر خدا کرتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے، 1000 تکبیروں کی صدائیں علی کے بستر سے آتی تھی یا علی کے حجرے سے آتی تھی۔ یہ علی مرضی پروردگار کے لیے عبادت کرتے تھے اور اسی کی اطاعت کرتے ہوئے بستر پیغمبر پہ سو گئے۔ بھائی واقعہ ہجرت آپ جانتے ہیں کہ رسول نے علی سے کہا، یا علی، آج کی رات عرب کے قبیلوں نے اس بات پہ اجماع کر لیا ہے کہ ہم کو قتل کر دیں، وہ رات میں میرے گھر کا گھیراؤ کریں گے، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ میں تم کو بستر پر لٹا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ یا علی سو گے؟ علی نے کہا سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، سو جاؤں گا؟ کہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ مجھ جیسا بن کے سونا ہوگا، میرے بستر پہ سونا ہوگا، تاکہ مجھے گھر سے نکلنے کا موقع مل جائے اور مشرکین یہ سمجھتے رہیں کہ نبی سو رہا ہے، میرے بھیس میں سونا ہے۔ علی نے کہا کوئی بات نہیں یا رسول اللہ۔ رسول اسلام ہجرت کر گئے، علی نے نبی کا بھیس بدلا، چادر نبی کی اوڑھی، دستار رسول کو سرہانے رکھا، رسول کے بستر پہ رسول بن کے سو گئے۔ اب جو مشرکین نے گھر کا احاطہ کیا قتل نبی کے لیے، جھانک کے دیکھا نبی سو رہے ہیں، یہ اپنے بستر پہ ہیں، اپنی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ کیا تھا کہ علی نبی کے بھیس میں سو رہے تھے۔ عزیزو، ہمارے ہاں آج کے زمانے میں
بہت بھیس بدلا جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ القاعدہ کا لیڈر عورتوں کے کپڑے پہن کے نکل رہا تھا، نقاب میں پکڑا گیا۔ چونکہ عورتوں کو خطرہ نہیں، یہ مرد تھا، لہٰذا اس شخصیت کا اس نے بھیس بدلا جس کو خطرہ نہیں تھا۔ داعش کا فلاں لیڈر عورتوں کے بھیس میں پکڑا گیا، طالبان کا لیڈر پکڑا گیا بھیس بدل کے۔ کیوں؟ کہ اس کو خطرہ تھا، اس نے ایسے کا بھیس بنایا جس کو خطرہ نہ ہو۔ بھیا یہ ہے بزدلی۔ یہ کیا ہے؟ بزدلی، کہ بھیس اس کا بدلا جائے جس کو خطرہ نہ ہو۔ لیکن یہ علی کی شب ہجرت شیر دلی ہے کہ علی نے اس کا بھیس بدلا جس کو خطرہ تھا۔ مرد کا لقب علی کو ایسے ہی نہیں ملا ہے کہ شان سے علی سو رہے ہیں، ہمت کا بستر ہے، توکل کا تکیہ ہے، قناعت کی چادر ہے، دار پیغمبر اس کے اندر مولا حیدر دو عالم ششدر اللہ اکبر۔ یہ ہے علی کے سونے کا انداز جس پر قدرت بھی فخر و مباحات کر رہی ہے۔ لکھا ہے کہ جب علی بستر پیغمبر پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے سوئے تو اللہ کو علی کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تم میں کوئی ہے جو اپنی جان کو اپنے محب پر قربان کر دے، اپنے چاہنے والے پہ قربان کر دے۔ فرشتے چپ رہے۔ پھر اللہ نے خطاب کیا جبریل و میکائیل سے، تم تو سردار ملائکہ ہو، میں نے تم دونوں کے درمیان اخوت قائم کر دی، برادری قائم کر دی، بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی پر جان قربان کر سکتا ہے؟ جبریل کیا میکائیل پہ تم اپنی جان قربان کرو گے؟ میکائیل کیا تم جبریل پہ اپنی جان قربان کرو گے؟ تاریخ کہتی ہے کلہم کرہ الموت۔ اخوت اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، بھائی ہونا اپنی جگہ، لیکن تمام فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے جبریل و میکائیل سے کہا اگر ایسی بات ہے فانظروا الی الارض، اب زمین کی طرف دیکھو کہ کس طریقے سے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے۔ جاؤ آج تمہاری عبادت یہ ہے کہ علی کی حفاظت کرو۔ اب یہ تاریخ ہے، کہتی ہے کہ جبریل و امین آسمان سے زمین پہ آئے، فقام جبریل علی راسہ و میکائیل علی رجلہ۔ جبریل علی کے سرہانے شب ہجرت کھڑے ہوئے، حفاظت کے لیے آئے۔ میکائیل پیروں کے پاس کھڑے ہوئے اور علی سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ دونوں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں بخن بخن لکا یبن ابی طالب من مثلک، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب من مثلک، تم جیسا دنیا میں کون ہے؟ تم جیسا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے بھیا جب علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی جیسے کہاں سے آ گئے؟ میں شعر نہیں پڑھتا زیادہ، لیکن بات کی بات آ گئی تو میں کہہ دوں کہ لوگوں نے کہا ہم نبی جیسے ہیں، لیکن ان کی ہمت یہ نہیں پڑی کہ وہ کہیں ہم علی جیسے ہیں۔ نبی کو اپنا جیسا کہا لیکن علی کو اپنا جیسا نہیں کہہ سکے۔ تو ایک مشہور بزرگوار شاعر تھے، میرا بچپنا تھا، انہوں نے ایک ربائی پڑھی تھی، اس وقت میرے ذہن میں آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے، کلمہ مخصوص پہ غور کیجئے، میں نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا تھا۔ میں نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں سے
یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا تھا، لیکن اللہ رے حیدر تیری حیبت کا اثر ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ علی اسی عالم میں پوری رات سوتے رہے، صبح ہوئی، مشرکین جب گھر کے اندر آئے، نبی کے بستر کے قریب پہنچے، چادر کھینچی، دیکھا یہ تو علی سو رہے۔ کہا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ علی نے کہا کیا میرے حوالے کیا تھا، کیا مجھ سے اس طریقے سے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے سوچا کہ ان سے الجھنا صحیح نہیں ہے، چلو نبی کو تلاش کریں، لیکن نبی ملیں گے کہاں؟ کس طرف گئے ہیں؟ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، پتہ کیسے لگایا جائے کہ نبی کس طرف گئے ہیں؟ ابھی تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک اس دور کا مشہور قیافہ شناس تھا ابو کرز، بنی خزاعہ قبیلہ تھا، اس میں ابو کرز نام کا آدمی رہتا تھا جو علم قیافہ میں ماہر تھا، دیکھیے بہت سے علوم ہیں جو اس دنیا میں اس وقت جو ہے اس کے جاننے والے یا ختم ہو گئے ہیں یا بہت ہی قلیل ہیں۔ ان میں سے ایک ہے علم قیافہ شناسی۔ علم قیافہ شناسی کیا ہے؟ کا ظاہر دیکھ کے انسان کے باطن کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس کی آنکھ ایسی ہے، پیشانی ایسی، ہاتھ کی لکیریں ایسی، سمجھ لیا کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے۔ دیکھیے اسلامی لحاظ سے بھی اس علم پر یقین کرنا حرام ہے، یہ جادو کی طریقے سے 100% حرام نہیں، فقہی حکم یہ ہے۔ علم قیافہ شناسی اگر گمان کی حد تک ہے، تخمین ایسا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ذریعے حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ آج جیسے ڈی این اے کا چیک اپ ہوتا ہے کہ یہ آدمی فلاں کا لڑکا ہے یا نہیں ہے، فلاں خاندان کا ہے یا نہیں ہے، تو اس زمانے میں یہ ڈی این اے نہیں تھا، یہ علم قیافہ کے دانشمند لوگ تھے، ان کو لایا جاتا تھا، وہ انگوٹھے کے ذریعے سے یا بعض چیزوں کے ذریعے سے پتہ لگاتے تھے کہ یہ شخص اس خاندان کا ہے یا نہیں۔ بہت بڑا علم تھا، اور اس میں کام یہ ہوتا تھا کہ علم قیافہ کا جو ماہر شخص ہوتا تھا وہ نشان قدم کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ یہ کس کا نشان قدم ہے، یہ زرغام صاحب کا ہے، فلاں صاحب کا یا فلاں صاحب۔ مشرکین جو ہے حیرانی میں تھے کہ کیا کیا جائے، پیغمبر کدھر گئے؟ کسی نے کہا ابو کرز کو بلاؤ، وہ علم قیافہ جانتا ہے، وہ پورے عرب کے نقش قدم کو پہچانتا ہے، وہ نبی کے نقش قدم کو دیکھ کر بتا دے گا کہ نبی کس طرف گئے ہیں۔ کہا چلو، کچھ لوگ گئے، ابو کرز صاحب کو بلا کے لائے، کہا بھیا بات یہ ہے، پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تم پیغمبر کے نشان قدم کے ذریعے بتاؤ کہ پیغمبر کس طرف گئے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ گھر کے اطراف میں گھوما، پیغمبر کے نشان قدم کو دیکھا، کہا میں نے پہچان لیا، یہ محمد کا نشان قدم ہے۔ کدھر گئے ہیں؟ کہا اسی نقش قدم پہ چلے جاؤ۔ کہا نہیں تم بھی ساتھ میں چلو۔ یہ بھی ساتھ میں چلا، اور یہ بتاتا ہوا جا رہا ہے نقش قدم کو دیکھ کر کہ یہ پیغمبر کا نقش قدم ہے، یہ پیغمبر کا نقش قدم ہے، پیغمبر ادھر گئے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد رکا، کہا رکو، یہاں سے صرف پیغمبر کے نقش قدم نہیں ہے، یہاں سے ان کا ایک صحابی بھی ان کے ساتھ ہو لیا ہے۔ لیکن علم قیافہ کا کتنا ماہر انسان تھا، کہا فلاں صحابی رسول کے ساتھ ہو لیا، یہاں سے نبی ایک کے ساتھ دو ہو گئے۔ کدھر گئے؟ کہا چلتے رہو سیدھے۔ لکھا ہے کہ ابو کرز ان لوگوں کو لے کر غار ثور تک پہنچ گیا جہاں تک نبی کے قدم تھے۔ کہا بس اس کے آگے نبی کے نقش قدم کا پتہ نہیں ہے، اور سامنے تو غار ہے، اس میں اندھیرا ہے، وہ دیکھو مکڑی جالا تنے ہوئے ہے، کبوتری انڈے دیے ہوئے ہے،
نبی اگر اس کے اندر جاتے تو انڈے پھوٹ جاتے اور یہ جالا ٹوٹ جاتا. لہٰذا یہ تو مجھے یقین ہے کہ نبی غار ثور میں نہیں ہے. اب یہاں کے بعد میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ نقش قدم نبی کے نہیں ہے، تو دو باتیں، یا نبی زمین کے اندر چلے گئے یا اللہ نے جناب عیسیٰ کی طریقے سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. عزیزو یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے کہ اللہ اگر اپنی حجت کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر حجاب غیب کو ڈال دیتا ہے. پہلی حجت کو بچایا تو حجاب غیب کے ذریعے، آخری حجت کو بچایا تو حجاب غیب کے ذریعے. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. تاریخ کہتی ہے کہ نبی غار ثور میں 3 شب و روز رہے، پھر آپ مکے سے مدینے تشریف لائے، اور مدینے میں اکثر اپنے وطن مکے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. یہ وطن کی محبت جزء ایمان ہے. رسول کا وطن کیسا تھا؟ جس میں لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، حالت نماز میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجلی رکھ دی گئی تھی، آپ کے راستے میں لوگ کانٹا بچھا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول وطن سے بہت پیار کرتے تھے. حب الوطن من الایمان. آپ نے فرمایا وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. یعنی وطن خطرناک تھا، دشمن تھے اس کے اندر، ستانے والے تھے، لیکن رسول اس کے باوجود وطن کو یاد کر کے روتے تھے. یہاں تک کہ اللہ نے فتح مکہ کا وعدہ کیا، تب رسول خاموش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے وطن کے لیے گریہ نہیں کیا، چونکہ آپ کو امید ہو گئی کہ ایک دن یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور ہم اپنے وطن مکے لوٹ کے جائیں گے. عزیزو رسول کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوٹ کے ہم مکے جائیں گے، خدا کا وعدہ ہے، تب تھوڑی تسکین ہوئی. ذرا کوئی اس کے دل سے پوچھے جو اپنا وطن اس غرض سے چھوڑ رہا ہے کہ اب ہم کو شہید ہونا ہے، اب ہم کو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنی ہے، وطن چھوٹ رہا ہے، دوبارہ واپس آنا نصیب نہ ہوگا. یہ وہ وطن ہے جہاں نانا کی قبر ہے، بھائی کی مزار ہے، ماں کی لحد ہے. تاریخ کہتی ہے جب حسین ابن علی آمادہ بسفر ہو رہے تھے، ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. قریب آئیں، کہا بھیا آپ کو تو معلوم ہے یہ بہن آپ کے بن زندہ نہیں رہ سکتی، بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی. امام نے فرمایا بہن، بابا نے آپ کی نسبت عبداللہ ابن جعفر کی طرف دے دی ہے، لہٰذا پہلے جا کر عبداللہ سے اجازت لو، اس کے بعد میرے ساتھ چل سکتی ہو. زینب گھر آئیں. عبداللہ بیمار تھے، غنودگی کا عالم تھا، سو رہے تھے. زینب نے عبداللہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، بس سرہانے بیٹھ کر علی کی بیٹی نے گریہ کرنا شروع کر دیا. جب گرم گرم آنسو عبداللہ کے رخساروں پہ گرے، عبداللہ نے چونک کے آنکھیں کھول دی اور کہا علی کی بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ تم کو معلوم نہیں، میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ تمہیں بابا کی شرط تو یاد ہوگی کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے عبداللہ کہ حسین مدینہ چھوڑنے لگے تو زینب تمہارے ساتھ نہ رہے گی بلکہ حسین کے ساتھ کربلا جائے گی. عبداللہ نے کہا شہزادی آپ کے بابا کی شرط مجھے یاد ہے، آپ شوق سے جائیے.
زینب اٹھی، چند قدم چلی، عبداللہ کی نحیف سی آواز گونجی، علی کی بیٹی رک جاؤ۔ زینب کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ اپنی بیماری کی وجہ سے مجھ کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ نے روتے ہوئے کہا، ثانیہ زہرا آپ اکیلے جا رہی ہیں، اکیلے آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، اپنے ساتھ اون و محمد کو لیتی جائیے۔ اگر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پہ کوئی وقت پڑ جائے تو اون و محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا، اجرکم اللہ۔ یہ حسینی قافلہ مدینے سے کربلا پہنچا، روز عاشور نمودار ہوا، دفتر قربانی کھل گیا، میدان کارزار گرم ہو چکا، حبیب شہید ہو چکے، زہیر شہید ہو چکے، سعید شہید ہو چکے، اولاد عقیل کام آ چکی۔ زینب کی نگاہ اون و محمد پہ پڑی، کہا اون و محمد ابھی تم زندہ ہو؟ خدا کی قسم اگر علی اکبر شہید ہو گئے، تم زندہ رہ گئے تو یہ ماں تم سے راضی نہ رہے گی۔ اون و محمد رونے لگے، مادر گرامی ہم کیا کریں؟ صبح سے کئی مرتبہ ماموں جان کی خدمت میں اجازت کے لیے گئے، لیکن جتنی مرتبہ اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں ماموں جان ہم کو گلے سے لگا کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اون و محمد میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تم میری بہن زینب کی نشانی ہو۔ مادر گرامی آپ ہی اجازت دلوا دیجئے۔ کہا بچوں جاؤ پردے کے پیچھے جاؤ۔ پھر شہزادی نے فضہ سے کہا فضہ جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ حسین ابن علی خیمہ ثانیہ زہرا میں آئے، ثانیہ زہرا نے مصلی بھائی کے لیے بچھا دیا، حسین مصلی پہ بیٹھ گئے۔ جناب زینب اس طریقے سے مخاطب ہوئی، بھیا مجھے معلوم ہے اس عالم غربت میں عجیب مصیبت آن پڑی ہے، بھیا میں کیا کروں، خاتون ہوں، اے کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو یہ زینب آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیتی۔ بھیا بڑی مجبور ہوں، علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طریقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ بھیا بہن اس عالم غربت میں آپ سے ایک خواہش کرنا چاہتی۔ حسین ابن علی نے کہا بہن ٹھیک ہے، تمہارا بھائی غریب الدیار ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، لیکن میں نے تمہاری خواہش کو کبھی رد نہیں کیا اور آج بھی تمہاری خواہش رد نہ ہوگی۔ زینب نے کہا بھیا تم وعدہ کرتے ہو میری خواہش پوری کرو گے، رد نہ کرو گے؟ جب زینب نے 3 مرتبہ حسین سے اقرار لے لیا کہ بھیا میری خواہش رد نہ ہوگی، تو ایک مرتبہ مسکرا کے آواز دی اون و محمد نکل آؤ۔ حسین نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد سے لمبی تلواریں لے کے آئے اور حسین کے قدموں سے لپٹ گئے، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین ابن علی نے ثانیہ زہرا کو دیکھا، بہن یہ کیا؟ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا بھیا یہی تو آخری تمنا، آخری خواہش ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے اون و محمد کو اذن جہاد دیا، خیمے سے باہر آئے۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہے کہ زینب نے بچوں کو سجانا شروع کیا، خشک بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے پٹکے کمر میں باندھے، دونوں بچوں کے حوالے تلوار کی اور کہا جاؤ بچوں خدا حافظ۔ اون محمد خیمے سے نکلے، چند قدم چلے، کہا بچوں رک جاؤ۔ بچے رکے، مادر گرامی کیا بات ہے؟ کہا بچوں تم کو تو معلوم ہے نا تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اگر پورا لشکر مل کے حملہ کر دے تو گھبرا کے خیمے واپس مت آنا۔ لیجیے آزادارو، اون محمد مقتل میں آئے، پسرے ساتھ کی نگاہ بچوں پہ پڑی، کہا حسین کیا تمہارے لشکر کے جوان ختم ہو گئے ہیں؟
جو اب بچوں کو بھیج رہے ہو؟ اون نے کہا مجھ سے لڑکے دیکھ، محمد نے کہا مجھ سے لڑکے دیکھ، جو بھی ان بچوں کے مقابلے کے لیے آتا تھا واصل جہنم ہو جاتا تھا۔ لکھا ہے بچوں کی شجاعت یہ تھی، بہادری یہ تھی، بچے جہاد کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ جب پسر سعد نے اون و محمد کو اپنے قریب دیکھا تو آواز دی، اے فوج والو، یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، اگر الگ الگ جنگ کرو گے تو سب مارے جاؤ گے، لہٰذا میرا حکم یہ ہے کہ پورا لشکر مل کے ان بچوں پہ حملہ کرے۔ اب کیا تھا عزادارو؟ اون و محمد کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں سے پتھر نکال کے بچوں کو مار رہا تھا۔ عزادارو، زینب کے 2 چاند بنی امیہ کے بادلوں میں گر گئے۔ لکھا ہے اثناء جنگ میں چھوٹا بھائی محمد زخمی ہو گیا، اس نے بڑے بھائی اون کو مدد کے لیے بلایا، بڑا بھائی آگے بڑھا، ابھی اس نے چھوٹے بھائی کو سنبھالا تھا کہ ایک شقی نے اون کے سر پہ بھی تلوار کا بھرپور وار کر دیا۔ زینب کے دونوں بچے پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، آواز دی ماموں جان مدد کیجئے۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، در خیمے کے قریب آئے۔ عزادارو، مقتل کے جملے ہیں، کربلا کے میدان میں جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو زینب آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی۔ حبیب کا لاشا آیا، زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ زہیر کا لاشا آیا، زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ قاسم کا لاشا آیا، زینب نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ لیکن ہائے، جب اون و محمد کی لاشیں آئی ہیں تو زینب کا کہیں پتہ نہیں ہے، کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے۔ بیویاں زینب کو تلاش کر رہی ہیں۔ رباب کی نگاہ خیمے کے ایک گوشے میں پڑی، کیا دیکھا؟ زینب سجدہ شکر میں خدا سے کہہ رہی ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے میرے بچے اسلام کے کام آ گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدایا جو ہم میں بیمار ہیں بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا یہ مہلک وبا جو اس دنیا میں آئی ہے، اس بلا سے تمام مسلمان اور تمام شیعان آل محمد کو نجات دے۔ خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواب دیجئے، یا حسین حسین یا 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 حسین۔ کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں
مان نبھانا یوں ماں کا مان نبھانا اے اون محمد 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سیروں کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے اون محمد اے اون محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوا نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے اون محمد اے اون محمد اے اون اے اون محمد کب ہم پہ کرم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدر احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی اس وقت سرانے آ جائیں گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا
جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں، اس پر تم تیغ نہ چلانا اے محمد، اے نو محمد، اے محمد، اے نو محمد، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے محمد، اے نو محمد، اے نو محمد، اے یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، یہ جدائی تیری خاغر کو رلاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، آئیں گے کرب و بلا سے مجھے لینے بھائی آئیں گے کرب و بلا سے مجھے لینے بھائی، ایک بہن شمع امید جلاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی رہی، نقش پائے علی اکبر پا رکھے منہ صغرا ماشاءاللہ، نقش پائے علی اکبر پا رکھے منہ صغرا، آنکھوں میں بھائی کی تصویر سجاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی ہی رہی، یاد اکبر تیری صغرا کو ستاتی رہی، دل بیتاب
آپ کو بہلانے کی خاطر صغرا اللہ